سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ بولیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو دیکھ کر یہ کہنا جائز نہیں کہ حضور اللہ کے فضل کی انتہا ہے، بس اس سے آگے کوئی اللہ کا فضل ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے حضور سے پیارا، سونا، عظمت والا، شان والا رب نے نہ کوئی بنایا نہ بنائے گا، لیکن یہ کہنا کہ حضور اللہ کے فضل کی انتہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل کی انتہا ہے، لیمٹ ہے، جبکہ اللہ تو انلیمیٹڈ ہے، اللہ کی کوئی لیمٹ نہیں۔ جب حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فضل کی انتہا ہے، تو امام حسین کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کی انتہا ہیں؟ یہ شعر بالکل واضح طور پر شرع شریعت کے، ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر پڑھا گیا ابھی، وہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان، کیا کہا ہے؟ قرآن ہے نا، کل من علیہا، ہر ایک کو۔ تو کربلا کے اندر شہادتیں ہوئی کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں امام حسین کی وفات، شہادت، موت نہیں ہوئی کربلا میں، تو آج شہادت کیوں مناتا ہے؟ شہادت اگر منانی ہے تو پھر کل من علیہا فان پہلے ان کے لیے ماننا پڑے گا۔ وہ اطلاق ان کے اوپر ایک لحظہ کے لیے ہو چکا۔ اب یہ کہنا کہ وہ کیسے فنا ہو سکتا ہے، یہ صراحتاً قرآن کا انکار ہے۔ ساڈے بابے ایم ہی نہیں کہندے کلام پڑھو تے اللہ حضرت دا پڑھو۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے اس بات کو نہایت ادب کے ساتھ قبول کیا جائے۔ میں شرع کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوتا ہوں ہمارے بھائی اگر بیٹھے ہوں تو جلدی جلدی پیغام پہنچا دیا جائے، لیکن میرے کا رخصت ہو چکا۔ پر میرا پیغام یہ تنقید برائے اصلاح ہے، ایک ہوتی ہے تنقید برائے تذلیل، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، واللہ یہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ ایک کفر بکا جا رہا ہے، ایک کفریہ کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اصلاح ضروری ہے، لیکن ایک اور کلام بھی ہے، اللہ نے سارے رنگ حضور دے ہوٹاں تے مکا دیتے، فلانی شے حضور دے فلان شے تے مکا دیتی۔ بھائی کائنات کی ہر چیز کی لیمٹ ہے، اللہ کی عظمتوں کی، شانوں کی کوئی لیمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ جو اللہ کی کسی بھی عظمت کی حد لیمٹ بتاتا ہے وہ خود بے ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بسم اللہ آگے جاری رکھیں جی۔ السلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، محرم شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔
اس مہینے وچ اسی تسی گج وج کے نبی کریم علیہ السلام دی پیاری اہل بیت پاک دا ذکر خیر کرنے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ انہاں دا بھی ذکر خیر کرنے ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نوں ہمیشہ کلمہ حق بیان کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ زینت محفل حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب، حضرت مولانا قبلہ قاری حافظ محمد عظیم قادری صاحب امام مسجد، حضرت علامہ مولانا مزمل المدنی صاحب ماشاءاللہ، علامہ عالم قادری صاحب، جتنے بھی ذی وقار احباب اہل سنت سرکار کے غلام تشریف فرمانے، اللہ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس محفل پاک دی برکت نال اللہ کریم میری تواڈی ساڈی سب دی بلا حساب بخش فرمائے، کیونکہ ساڈی قوم دوڑے مائیے خلاف شرع اشعار پڑھن پڑھان سنن سنان وچ مبتلا ہو گئی۔ ساڈے خطبہ چٹکلے لطیفے ہنس مکھ بن کے آپ بھی قرآن حکیم دے پیغام تو دور، قوم پہلی دور سی انہوں مزید دور کرن دا سبب بن رہے نے۔ تقریراں وچ ملدے جلدے جملے، وزن شاعری، قافیہ بندی، نکتے تے نکتہ، جملے تے جملہ، تک بندی، ساری توجہ ایس شے تے لگی ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ساڈے دور دے اکثر خطبہ، ادوں دی گل ہے جدو امام غزالی سن، فرماندے نے اکثر واعظین اکثر خطبہ ایک قافیہ بندی، وزن شاعری، جدو کوئی مر جائے تے مرن والے شعر پڑھ دیتے، جدو کوئی جم پوے تے خوشی والے شعر پڑھ دیتے، جے کسی نے خوشی مل جائے تے ملن ملان والے تے جفیاں والے شعر پڑھ دیتے، ٹر جائے تے بھرا بھراواں دیاں باواں ٹوٹ گیاں، اداں دے شعر پڑھ کے لوکاں دے جذبات نال کھیڈ کر کے اندر دے جذبات نو بھڑکا کے انہاں کولو مال بٹورنا۔ امام غزالی فرماندے نے کہ او ٹولہ ہے جڑا قرآن اور شریعت تو دور ہو چکے ہے، شیطان دے راہ ہوتے چل چکے ہے۔ جدو امام غزالی دے دور وچ اے حال سی تے ہون کی حال ہوئے گا، اپنے آپ ہی سوچ لو۔ کاش امام غزالی دے میرا ذہن نہیں سی، میں تو موضوع ہو سوچ کے آیا، لیکن جدو میں ویکھنا نا ساڈے خطبہ، ساڈے نقابہ، ساڈے ثنا خان آپ زندہ سلامت کھا پی کے ٹر جاندے نے، دین شہید کر جاندے نے، جبکہ سنت امام پاک دی خود شہید ہو جاؤ دین بچا جاؤ۔ یہ کی ہوں خود کھا پی کے ٹر گئے، دین دا بٹھا گول کر دیتا، دین دا کواڑا کر دیتا۔ ہوں دیکھو نا اللہ دی عظمتاں دی اینڈ کر دیتی، حالانکہ اللہ دی عظمتاں کی نے 7 سمندر ہون، اللہ فرماتا ہے اینے ہور بھی ہونے، وہ سارے بن جان سیاہی، دنیا ساری دے درخت بن جان قلم، تے او اللہ دیاں عظمتاں اللہ دے کلمات لکھنا چاہن۔ اللہ فرماتا ہے انہاں سارے
ساریاں شیواں دا اینڈ ہو جائے گا پر اللہ دیاں عظمتاں دا اینڈ نہیں ہو سکتا. اللہ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਬੀ ਸਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਬੀ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ. ਉਹਨਾਂ ਤੌਹੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. اور سنیاں تو صحیح توحید بیان کریاں کدے وہ توحیدی نہ بندا, وہ اصل توحیدی بندا. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ سانو نصیب فرمائے. اب میں تواڈے سامنے وہ تقریر کرنی جہدے وچ صرف قرآن پڑھنا ہے. بطور دلیل میں صرف اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. ایک بندہ چھٹیا پھردا ہے یوٹیوب ہوتے, ہر ہفتے لائیو آ کے کہندا ہے ابو بکر صدیق دا مسلمان ہونا ثابت کرو, عمر فاروق دا مسلمان ہونا ثابت کرو, عثمان غنی دا مسلمان ہونا ثابت کرو, حضرت عائشہ دا حضرت حفصہ دا مسلمان ہونا ثابت کرو. او دے بقول اے فاسق نے, فاجر نے, ظالم نے, کافر نے, بےمان نے, مرتد نے. میں اللہ یاری دے اور جڑا کال اپریٹر ہے وہ کو پوچھیا مینوں دعوت ہے جی مناظرہ کرو. میں کہا مناظرہ کرانگا لیکن سامنے صرف قرآن ہوئے. مینوں اتنا پتہ ہے اس ٹبر نو قرآن تو موت پیندی. جنہیں کہنا آواز آئی انہیں کہنا آواز آئی, اسی کہنا قرآن آیا. پھر آپ پہ پتہ لگ جائے گا حق سچ کے دن آ رہے ہیں. میری عادت نہیں پنجابی, لیکن میں نے پنجابی دا لقمہ دیتا گیا ہے تاں میں اوکھا سوکھا ہو کے تقریر کر رہا ہوں, وگرنہ روٹین ایک اردو دی بنی ہوئی. بہرحال پنجابی اگر صحیح نہ بول سکا تو میں نے معاف کر دیا جی. ویسے ہاں میں خود پنجابی. توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ. ہن میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھتا جاواں, نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن وچوں پیش کرتا جاواں. سب تو بڑی حکم کتاب کیڑی ہے؟ کوئی جھگڑا ہو جائے کتھے لے کے جانا ہے؟ بولو قرآن کو لے کے جانا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اوہ جدو تواڈا جھگڑا ہو جائے نا تے جھگڑا مکان واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ کیس لے جاؤ. کیس کتھے لے کے جانا ہے؟ اللہ رسول دی بارگاہ تے. نبی پاک دی بارگاہ قرآن اور حدیث, اللہ دی بارگاہ اللہ دا قرآن ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی کہ نبی پاک دی حدیث چ ویکھ لو, اللہ دے قرآن چ ویکھ لو. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. فرمایا سارے رل کے مل کے گھٹ کے اللہ دی رسی نو پھڑ دو. کیڑی رسی نو پھڑنا ہے؟ صحیح مسلم شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رسی تو مراد ہے اللہ دا پیارا قرآن. رسی تو مراد کی ہے اللہ دا قرآن. ہن اے کہندا ہے ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت عائشہ, حفصہ اور دیگر 1.25 لاکھ صحابہ سوائے 3 صحابہ دے سارے بے ایمان اے دے مذہب وچ. تے قرآن تیرا کی عقیدہ ہے صحابہ دے بارے؟ ہن میں قرآن سناندا جاواں, سنتے جاؤ گے. اللہ کرے قرآن دی چس انج پی جائے تو دوڑے مائیے بھول جائے. دعا کرو پی جائے. یا اللہ سانو قرآن دی مٹھاس نصیب فرما, قرآن دی لذت نصیب فرما. لو جی پہلی آیت, پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 13. توجہ ہے جی؟ رب بولیے سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جدوں انہاں منافقاں نوں لوکاں نوں کیا جاندا ہے اوئے انج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ کنہاں نوں آکھیا جاندا ہے؟ منافقاں نوں، اوئے انج منو رب رسول نوں جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے مننے ہیں۔ تے منافقاں کو کی کہندا ہے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اگو منافق کہندا ہے میں اینا پاگلاں دی طرح ایمان لے کے آواں، میں بے وقوفاں دی طرح ایمان لے کے آواں۔ یہ کون کہندا ہے؟ منافقاں نے اپنے آپ نو عقل مند سمجھیا، صحابہ نو کی سمجھا؟ معاذ اللہ بے وقوف سمجھا۔ پتہ چلیا صحابہ دے بارے جب چلانا اے منافقاں دا کام ہے، تے صحابہ دی عظمت دا پہرا دینا رب کائنات دی سنت ہے۔ جیڑا بے ایمانہ نے لفظ صحابہ واسطے بولیا نا، اللہ نے اوہیو لفظ ارشاد فرما کے بے ایمانہ دا منہ بند کر دیتا۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا خود بے وقوف نے اور ایڈے بے وقوف نے، انہوں نے پتہ بھی نہیں، بے وقوفی دا علم بھی نہیں، خبر بھی نہیں، ایڈے وڈے بے وقوف نے۔ ہن دیکھو یار، فیصلہ کرو رب نے عقل عطا فرمائی۔ شیعہ مذہب کہندا ہے 3 صحابہ مسلمان باقی سارے کافر ہو گئے، یہ شیعہ دا مذہب ہے۔ اگر انہاں دی جولی ایمان تو خالی ہے تے رب نے کیوں آکھیا کہ ایمان انج لیاؤ جویں اے لے کے آئے؟ اگر چولی انہاں دی آپ دی خالی ہے تے رب نے کیوں کیا بھائی انج ایمان لے کے آؤ جویں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے؟ ایک آیت ہوگی، ہن آیت نمبر 2، آیتاں بھی گنتے جائے جی انشاءاللہ ٹھنڈ پائے گی۔ دوسری آیت پہلا پارہ آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ گزارش ہے جنہیں نذرانہ دے دیتا اللہ قبول کرے، تو انہوں جزائے خیر دے، توڑی محبت سبحان اللہ، لیکن کوئی اپنی جگہ تو نہ ہلے نہ اٹھے۔ آج دی تقریر دا نظرانہ ہے کہ تسی قرآن غور نہ سن کے سمجھ کے دلیلاں پکا لو بس، اے نظرانہ میں نو چاہیے دا اور نہیں چاہیے دا۔ اللہ تونوں بھی شاد و آباد رکھے، توڑے رزق برکت دے، بس دعا کرا کرو اپنے خزانے چ رب ایننا دے توڑیاں جیباں دے مولویاں دی لوڑ نگاہ ہی نہ پوے۔ دعا کر دو کی پتہ قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو ہی ساڈا آسرا ہے، تو ہی کرم فرما، اینا غنی فرما دے سنی علماء نو اسی مسیتے نمازاں مفت پڑھائیے۔ دعا کرو کی پتہ ہے تہاڈی قبول ہو جائے ساڈے حق وچ، اساں تاں منگ تھک گئے ہیں۔ میں روکیا نا لگتا ہے ہوں ادھر دروازہ کھلیا پہ، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا جویں محبوب دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے نا، باقی لوگ بھی اینا دی طرح ایمان لے کے آن تاں سیدھا راہ لبے گا۔ ایمان کنہ دی طرح لے آنا ہے؟ نبی پاک دے صحابہ دی طرح۔
اگر نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ دا اپنا دامن ایمان تو خالی ہوندا پھر قسم پروردگار دی اللہ اے نام فرماندا اوے لوگو ایمان انج لے کے آؤ جویں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آن والے سارے لوگاں واسطے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان و معیار بنا دیتا ماڈل بنا دیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایمان اس بندے دا قبول ہوئے گا جدا ایمان نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ دے نال ملدا ہوئے گا جے اگر انہاں دی آپ دی جوڑی خالی ہے پھر رب نے کیوں کیا ایمان اس طرح لے کے آؤ جو محبوب دے صحابہ لے کے آئے ہیں بولو سبحان اللہ کنی آیتیں ہوئی ہیں بولو گئے لگتا ہے 2 ہوگی لو جی آیت نمبر آئی 3 چوتھا سپارہ تے پہلا پائیا اللہ فرماندا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس مرحبا اچھا ویسے ایک گل دسو کدے تسی شیعہ دی تقریر دا کلپ سنیا ہوئے گا انہاں دا ذاکر بکواس کرے تو قوم چون چون کے بجتی میں قرآن پڑھا تو ساڑی قوم پھر بھی نہ بولے پھر میں سمجھ نہیں آئی پھر ساڑی قوم بولے گی کدو انہاں کو ہوائی فائر نے دلیل نہ آندی شے کوئی نہیں سنیا تیرا مذہب تے ہوئے جی دیا گواہیاں رب دا قرآن دیتا بولیا کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا جنیاں بھی امت آئیاں نے اے میرے محبوب دی امت ساریاں امتاں وچوں سب تو افضل بہترین تساں ہو جنیاں بھی امت آئیاں نے ساریاں امتاں وچوں بہترین تے افضل امت کیڑی ہے بولو نبی پاک علیہ السلام دے ہن دیکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صحابہ ہزاراں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے ہجرت فرمائی آپ دے نال آپ دے پیروی کرنے والے آپ دا کلمہ پڑھنے والے دی تعداد 6 لاکھ جدو ہجرت فرمائی کنے سن لوگ کے 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی 6 لاکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی لکھاں ہزاراں تے بھائی مانو نبی پاک دے کھاتے جو صرف 3 وفادار پاؤ باقی سارے بے وفا ہونے تے پھر آکے میں بہتر نکلے ایس امت نو اگر بہتر مننے نا پھر مننا پہ گا حضرت ابو بکر بھی شان آلے عمر بھی شان آلے عثمان بھی شان آلے پھر علی بھی شان آلے اگر کوئی بندہ اس گال نو نہیں مندا خدا دی قسم یہودیاں دا منہ نہیں بند کر سکدا عیسائیاں دا منہ بند نہیں کر سکدا ہندوؤں دا منہ بند نہیں کر سکدا کیوں یہودی کہہ سکدا ہے اوے مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی اونچا ساڈا نبی شان والا ساڈا نبی عظمتاں والا ویکھو نا موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے لکھاں عیسیٰ علیہ السلام دے وفادار تے کلمہ پڑھن والے لکھاں قرآن وچ لکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام اتے ایمان لے کے آن والے لوکی فرعون نے انہاں دی ایک پاسے دی باں کٹی دوجے پاسے دی لت کٹی او اپنی لتاں کٹوا کے اپنی باواں کٹوا کے بھی موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑ دے اینے پکے تے تواڈے نبی دے کلمہ پڑھن والے اینے کچے کہ نبی دی اکھاں بند ہوئی ہیں تو سارا ٹبر ہی کافر ہو گیا صرف 3 مسلمان بچے کیڑی منہ نال کہندے ہو تواڈے نبی زیادہ شان والے ساری زندگی ابو بکر نال رہے تواڈے نبی انہوں مسلمان نہ کر سکے عمر نو مسلمان نہ کر سکے عثمان نو مسلمان نہ کر سکے اپنی بیوی عائشہ اور حفصہ نو مسلمان نہ کر سکے میں پوچھنا ظالمہ تو یہودی و عیسائی نو کی جواب دے گا پر تیرے منہ تے لعنت پہ جائے گی تو کی جواب دے گا انشاءاللہ جدو جواب دے گا یا رسول اللہ کہنا نہ دے گا اسی کہاں گے سارے بے ایماناں دیاں بکواساں نے اساں رب دا قرآن پڑھ کے ساریاں بکواساں نو ٹھٹا مارن
لگے ہیں رب دا قرآن سچا مصطفیٰ دا پیغام سچا جڑا بندہ حضرت ابو بکر عمر عثمان حضرت عائشہ حفصہ دے ایمان دا قائل نہیں میں نے ایس سوال دا جواب دے وہ کیویں جواب دے گا قرآن وچ ہی لکھیا ہے فرعون نے کہا سی اوئے چھڈو موسیٰ علیہ السلام دا دامن نہیں تو توڑی ایک پاسے دی لت تے ایک پاسے دی باں کٹ دیاں گا انہوں نے کہا جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لے جان جا سکتی ہے ایمان بولو موسیٰ علیہ السلام دے سجن تے اینے پکے ہون تے نبی پاک علیہ السلام دے سجن اینے کچے بنائی کھلے ہو بھائی مانو تنو شرم نہیں آندی شرم نہیں آندی نبی پاک علیہ السلام نے تسی اینا ماڑا سمجھا اینا کمزور سمجھا کہ سونے نے جنہاں نو پڑھایا جنہاں نو پاک کیتا جنہاں نو نکھاریا جنہاں نو چمکایا او انج نہ چمک سکے جو میں سرکار چمکانا چاہتی سن نہ تفے حیفے خدا دی قسمیں نبی پاک نے جنہوں چمکایا چمکان دا حق ادا کر دیتا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ادھک شیعہ مذہب دا ظلم سمجھان آستے میں ایک مثال دینے لگا پھر قرآن سنانا انشاءاللہ توڑے علاقے وچ کوئی مشہور ڈاکٹر ہے ادھر نامی اسم گرامی دسو مثال دینی کوئی ہے جی یہ تو سارے حکیم نے ڈاکٹر قبلہ آپ کا نام کی جی ڈاکٹر شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے ڈاکٹر نے شاہ صاحب دے کول 1.25 لاکھ بندہ آوے علاج کران کنے بندے تے شاہ جی ایک دن نہیں 2 دن نہیں پورے 23 سال علاج کرن کنے سال 23 سال علاج کرن تے صرف 3 بندے صحت یاب ہون 1.25 لاکھ وچوں سارے اسے مرض دے اندر مبتلا رہن شفا یاب نہ ہون شاہ جی چلو تسی آپ ہی دس دیو ساڑی دا ضرورت نہیں کہ تونوں کہ یہ ناکام ڈاکٹر جے اگر انج ہوئے تو تسی کامیاب ڈاکٹر کہلاؤ گے نہیں نا 1.25 لاکھ دا علاج کرن صرف 3 صحت یاب ہون تے ڈاکٹر کامیاب نہیں ناکام ہے بھائی کس منہ نال تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ دیو تو انہوں شرم نہیں آتی تسی کہندے ہو 1.25 لاکھ بندہ دے سرکار کو لایا کلمہ پڑھیا لیکن سرکار دی 23 سالہ محنت نو تساں ضائع کر دیتا تساں کیا نبی دی اکھاں بند ہویاں 1.25 لاکھ صحابہ وچوں 3 مسلمان بچے باقی سارے کافر ہو گئے اور ڈاکٹر کو علاج کران والے ناکام ہو جان ڈاکٹر دی ناکامی اگر صحت یاب نہ ہون اسی طرح یہ کہنا کہ 1.25 لاکھ صحابہ سارے بے ایمان ہو گئے در اصل نبی پاک دی نبوت تے حملہ کیتا جا رہا ہے تو نہ صحابہ دلیا ہے نشانہ اللہ کے محبوب دی عظمت تو بنا رہا ہے پر تیرے کوڑے دی بکواسا نال رب دے محبوب دی شان نو فرق نہیں پہن لگا رب دا محبوب بھی شان آلا صحابہ بھی شان آلے نبی دی آل بھی شان آلے کچھ سمجھو کچھ پلے پہ صحابہ نو نشانہ بنا کے اصل وچ میرے لجپال آقا دی ختم نبوت نو سرکار دی عظمت نو ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے سنیو تو انہوں مبارک ہو بھی تسی ہر پاسوں نبی پاک دی غلامی وچ پورے ہو الحمدللہ توجہ ہے جی اس سوال نے جی بسم اللہ حاضر جی ٹینشن نہ لو اللہ دا شکر ہے سنیاں دا جنرل سٹور ہے الحمدللہ اللہ تکبر تعلی تو محفوظ فرمائے سانو اپنی سچائی ہوتے مان ہے ساڑھے اندر کچھ نہیں سچائی ہوتے مان ہے مصطفیٰ جان رحمت فضل اور عنایت ہوتے مان ہے الحمدللہ کنی آیتاں ہو گیاں چوتھی سنا دیں بولو سبحان اللہ اذان ہو دی
اذان ہو جائے پھر بدر واسطے تشریف لے کے آئے نا، اور جنگ احد واسطے صبح صبح سرکار اپنے گھر مبارک تو باہر تشریف لے کے آئے تے سرکار اپنے غلاموں نو فرما رہے سن فلانا اتھے بیٹھ جائے، فلانا اتھے بیٹھ جائے، فلانا اتھے بیٹھ جائے۔ سرکار اپنے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگا رہے سن، اور صبح صبح سرکار دا دولت خانے تو باہر تشریف لے آنا تے ڈیوٹیاں لانا صحابہ دیاں اللہ نو اتنا ہی پسند آیا، اللہ نے محبوب دا او انداز بھی قرآن چ بیان فرما دیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ سونے یاد کرنا جدو تساں صبح صبح اپنے گھر والیاں وچوں باہر تشریف لے کے آئے تے اپنے غلاماں نو جنگ دے مورچوں تے بٹھا رہے سو، میرا فلانا غلام اتھے بیٹھے، فلانا اتھے بیٹھے، اللہ فرماندا ہے سونے یاد کر جدو تسی مومناں نو انہاں دی تھاواں تے بٹھا رہے سن، کناں نو؟ تبوئ المؤمنین، یہ کہندا ہے بے ایمان نے، اللہ انہوں نے مومن کہہ کے یاد فرما رہے ہیں۔ قرآن دے اندر لفظ نہیں، قرآن دی نہ سے مومن کہہ کے اللہ نے یاد فرمایا۔ اسی طرح جنگ بدر شروع ہون لگی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے صفاں بنائیاں، جنگ تو پہلے صفاں بن گیا نا، تے سرکار اپنے صحابہ نو حوصلہ دے رہے سن، گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنا، اللہ تواڈی مدد واسطے فرشتیاں نو بھیجے گا۔ حضور فرما رہے سن اپنے صحابہ نو، اللہ نے سرکار دے اس خطبے دا ذکر بھی اللہ دے قرآن چ بیان کیتا ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران تے آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین اذ تقول للمؤمنین، سونے یاد کرنا جدو تسی مومنہ نو فرما رہے سن، کنہ نو؟ یہ کہندے بے ایمان نے، رب کہندے مومن نو۔ ہن کدی منی ہے؟ آواز آئی او مننا ہے یا قرآن آیا؟ کنی آیتیں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں بلے لوگوں۔ ہن 6ویں آیت، جنگ احد ختم ہوئی، احد دے وچ تانوں پتہ ہے 70 صحابہ دی شہادت ہوئی، باقی کثیر صحابہ زخماں نال چور ہوئے۔ جس ویلے جنگ ختم ہو گئی نا، صحابہ احد دے میدان وچوں واپس جان لگے۔ اچھا ایتھے ایک گل کر دیں، علماء نے صاف لکھا ہے جیڑا بندہ اے آکھے کہ جنگ احد وچ نبی پاک ہار گئے، نبی پاک نو شکست ہوئی جنگ احد وچ، جیڑا بندہ اے گل آکھے گا حضرت امام محمد بن احمد کستلانی رحمت اللہ علیہ المواہب الدنیا دے اندر صاف لکھا ہے، جیڑا بندہ اے آکھے نبی پاک جنگ احد ہار گئے، او بندہ پکا بے ایمان کافر مسلمان، بولو مسلمان ہے۔ کراچی دا ایک مولوی ہے طارق مسعود، سنیا ہوئے گا؟ طارق مسعود ویسے ہے تے طارق مفعول، طارق مسعود لوگ کیوں انہوں کہندے نے، اس نے کیا ہے جنگ احد وچ نبی پاک ہار گئے، وہ دا کلپ میرے کو موجود ہے، انہیں کہا جنگ احد وچ نبی پاک نو شکست ہوئی، یا اللہ تو فرما دے، چلو میرا دل کرتا ہے ایس تو بھی قرآن سنا کے وہ منہ بند کرا، یا اللہ تو بیان فرما تیرا محبوب کدی ہار سکتا ہے، قرآن سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
کی کیتا ہے فرض کر چھڑیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے تحریر فرما دیتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ہمیشہ اللہ غالب آئے گا اللہ دا پیارا رسول غالب آئے گا اے اللہ نے لکھے ہے اللہ کہندا ہے میں غالب آواں گا میرا رسول غالب آئے گا وہ کہندا ہے رسول پاک ہار گئے او دی منیے یا قرآن منیے جے کسی نو ہلے بھی ٹھنڈ نہ پئی ہوئے اس مارکے دے بندے نو سنیاں واسطے تے قائد ہی کافی ہے اس مارکے نو اگر ٹھنڈ نہیں پئی تے کور آئے تو سن لو 24واں سپارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا فرمایا ضرور اسا مدد کرنے دنیا دے اندر اپنے سونے رسول لاندے آیا تے اللہ انہاں دی مدد کرے یہ کہندے ہار گئے اللہ کہ میں لکھ دیتا ہے میں جتاں گا میرے رسول جتن گے یہ آکھے ہار گئے پھر گل کدی منی جائے گی چاستے تاں ہے نا کوئی دیوبندی آوے میدان چ ایتھے قرآن پڑھے او بھی قرآن چ لکھیا ہوئے رسول ہار گئے میں قرآن چو کڑ کے وخا دیتا ہے رسول جتن والے نے ہارن والے نہیں نے آیا ہے اور کوئی جمعہ مان ہے جیڑا میرے مصطفیٰ نو ہرا سکے وہ ہے بھی 2 گھنٹے گنجائش تقریبا میرا نہیں ہے میں نے ایک گل یاد آ رہی سی حدیث پاک چلو پھر صحیح اللہ سلامت رکھے تو میں انشاءاللہ پھر صحیح توجہ ہے سرکار جنگ احد تو بعد واپس جان لگے نا اگل پلے بن لی جیڑا بندہ کہ حضور جنگ ہار گئے وہ کی ہے بولو یار اچھا اچھا بولو او نبی دی شکست بیان کرن لگے ہوں اپنے والوں بنا کے نہیں شرمایا تے تسی فتح یاب نبی دی فتح دا اعلان کرن لگے ہوں کیوں شرمان دے ہو ساڑھے نبی ہارن آلے نے یا فتح پان آلے نے بولو فتح پان آلے نا ساڑھے نبی ہارن آلے نہیں ساڑھے نبی فتح فرمان آلے نے آیا ہے تے جیڑا بندہ کہ حضور ہار گئے فلانی تھا تے وہ کیے اچھی اچھی بولو کیے کافر بے ایمان مسلمان نہیں رہندا اچھا سرکار جان لگے نا واپس صحابہ بھی زخمہ تو چور 70 صحابہ شہید ہو گئے باقی زخمی نے ہون منافقہ نے ایک گل کی تھی وہ کہنے لگے اوئے تونوں ایتھے کٹ پہ گئی توڑے ایتھے بندے مارے گئے باقی زخمی ہو گئے ہون تسی چلے ہو مدینے جا رہے ہو نا تساں اگے بھی توڑے واسطے ایک لشکر تیار ہے اگے بھی توڑے خلاف فوجاں تیار ہو کے کھڑیاں نے تسی اتھے جاؤ گے تو انہوں نے تونوں نقصان پہنچانے یعنی منافقہ نے جھوٹ بول کے نبی پاک نو اور نبی پاک دے صحابہ نو ڈراوا دینے دی کوشش کی تھی اللہ اس ماجرے نو قرآن چ بیان فرماندا ہے ذرا بولو سبحان اللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا او محبوب دے غلام جنہاں نو لوکاں نے آکھیا سرکار دے صحابہ جنہاں نو لوکاں نے آکھیا کی آکھیا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم جا رہے ہو نا مدینے ایتھے توڑے بندے شہید ہو گئے باقی زخمی نے اگے جا رہے ہو مدینے اگے توڑے خلاف فوجاں کھڑیاں نے قد جمعوا لكم فاخشوهم اگوں دے لشکر دا ڈراوا دے کے انہاں محبوب دے غلاماں نو ڈران دی کوشش کیتی
یا اللہ تو بیان فرما محبوب دے صحابہ ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ اللہ فرماندا ہے ڈرنا تے دور دی گل ہے، جدوں انہاں نوں لگیا نا پتہ کہ اگے بھی کوئی بے ایمان کھڑے نے، صحابہ دا ایمان پہلے نالوں بھی ہور تکڑا ہو گیا۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَزَادَهُمْ ایمانا، لفظ بھی سنو کتنے آسان، فَزَادَهُمْ ایمانا۔ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ پیمانہ دیا دھمکیاں سن کے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں سنن تو بعد، زخماتوں چور ہون تو بعد، 70 شہادتاں دے باوجود اللہ گواہی دیتا صحابہ ڈرے نہیں بلکہ فَزَادَهُمْ ایمانا۔ صحابہ دا ایمان پہلے نالوں بھی زیادہ پکا ہو گیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جی اگر پلے ایمان ہے ہی نہیں تو اللہ نے کیوں آکھیا انہاں دا ایمان پکا ہو گیا ہے؟ کنی آیتیں ہو گیا بولو؟ 6۔ لو جی ہون آئی 7ویں آیت۔ جنگ بدر وچ اللہ نے فرشتے بھیجے، آئے نا فرشتے آئے، فرشتے روانہ ہوئے نا تے اللہ نے فرشتیاں نو وحی فرمائی۔ اللہ نے کی وحی کیتی، کی آکھیا، اللہ اس دا ذکر قرآن چ کردا ہے۔ 9واں سپارہ سورہ انفال، سورہ انفال دی آیت نمبر 12 اللہ فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے یاد فرماؤ جدوں تواڈے رب نے فرشتیاں ول وحی فرمائی، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، سونیا او میرا یادگار جدوں تواڈے رب نے فرشتیاں ول وحی فرمائی، یا اللہ کی وحی فرمائی، اللہ نے فرمایا فرشتیوں جنگ بدر دے اندر چلے جاؤ، جا کے انی معکم فثبتوا